بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیلیفورنیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے تمام اہل پاکستان کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں ہوں ڈاکٹر اسرار الاسلام۔ نئے سال کے موقع پہ افراد قسمیں کھاتے ہیں، عہد کرتے ہیں۔ نیا سال اہل پاکستان کے لیے صرف اسی صورت میں مبارک ہوگا اور انشاءاللہ ہوگا اگر اہل پاکستان اپنی آنکھیں مضبوطی سے کھولیں گے اور حقیقتوں سے آنکھ ملائیں گے اور اپنے ازلی اور ابدی مسئلے کے ساتھ ہمت سے، مردانگی سے اور جرأت تحقیق کے ساتھ نپٹیں گے۔ ہمارا مسئلہ ٹیررزم نہیں ہے، ہمارا مسئلہ اسلام ہے۔ آج جبکہ مسلمانوں کی جو تذلیل ہو رہی ہے کہ امریکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے داخلے پہ پابندی لگا دو۔ آج سے 30-35 برس قبل جب میں سبز پاسپورٹ ہاتھ میں لیے پاکستان سے نکلا تھا تو یورپ کے ایک ایئرپورٹ پہ ہم تمام سبز پاسپورٹ والوں کو علیحدہ کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اس دن میرے ذہن میں جو آیت آئی تھی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ ہے اخرجت للناس۔ ہم مگر سوچیں گے نہیں کہ آج دنیا میں جو ہمارا مقام ہے کہ دنیا کے ہر ایئرپورٹ پہ سونگھنے کے لیے کتے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں سے مسلمان نے گزرنا ہے۔ آپ دیکھتے ہو کس مقام پہ ہم ہیں۔ 100 سال پہلے بھی اسی مقام پہ تھے۔ 200 سال پہلے دلی کے دروازوں پہ گورے بیٹھے تھے، کاغذ دیتے تھے، پرچی دیتے تھے، کون جا سکتا ہے اور کون نہیں جا سکتا۔ 300 سال پہلے اسپین میں، 400 سال پہلے، 500 سال پہلے۔ آپ دیکھتے چلے جائیے تو پھر آپ سوچتے کیوں نہیں کہ یہ اسلام جسے ہمارے ہاں پیش کیا جا رہا ہے، عرب ملوکیت نے کیسے اسے توڑا مروڑا ہے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی کچھ کیا جو اس سے پہلے کرسچنز نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا تھا۔ ایک نیا اپنا من پسند عیسیٰ گھڑا تھا۔ اسی طرح عرب بادشاہوں نے اپنا ایک من پسند محمد گھڑا، اور یہ آج سے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ماڈرن مملکت قائم کی مدینے میں، تھوڑا سا غور کیجئے آپ۔ 10 سال کا عرصہ، اس میں جنگ بدر، احد، احزاب، خندق، موتا، حنین، 10 سال کے عرصے میں بڑی بڑی یہ جنگیں، اور پھر مملکت کے دفاع کرنے کے لیے کئی جھڑپیں، مملکت کی باؤنڈریز کو دفاع کرنے کے لیے جو رینجرز ہیں، قرآن ان کا ذکر بتاتا ہے، قرآن میں ان کا ذکر ملتا ہے، طائفین۔ یہ رینجرز کو کہتے ہیں طائفین، جو مملکت کی باؤنڈریز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور صرف اس 10 سال کے عرصے کو بات کا بتنگڑ بناتے ہوئے کتنی کتابیں، کیا کیا کچھ نہیں لکھا گیا اس اسلام کو چھپانے کے لیے، اور اس اسلام کی جگہ ایک دوسری چیز کو، وہی جو ان عربوں کی من پسند تھی، اسے کھڑا کرنے کے لیے
مسیلمہ کذاب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور میں تھا. دوسرا محمد، ڈپلیکیٹ محمد جو کھڑا ہوا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہجرت کر کے نکلنا پڑا تھا، کبھی آپ نے سوچا ہے کس بات پہ ان کا سر پھاڑ دیا گیا تھا؟ آپ سوچئے کہ طائف کی گلیوں میں اتنا خون بہا نبی اکرم کے سر سے کہ ان کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے. کس بات پہ؟ کون سی بات کرتے تھے وہ؟ کیا بات تھی وہ؟ کیا یہ وہی اسلام ہے یہ جو آپ کے پاکستان میں جو اسلام کے ہجڑے پیش کر رہے ہیں، یا امریکہ کے اسلامک سینٹروں میں یہ جو اسلام کے ہجڑے کھڑے ہیں، یہ جو کارٹون کھڑے ہیں اور جن کارٹونوں کے پیچھے جا جا کے آپ نمازیں پڑھتے ہیں؟ کب سوچیں گے آپ؟ آپ ہی انہیں پیسے دیتے ہیں، آپ ہی انہیں چندے دیتے ہیں. میں تو 18 برس کی عمر کا تھا جب مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ اسلام ہرگز وہ اسلام نہیں. قرآن میں تو ایک دوسرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 18 برس کی عمر کے بعد نہ تو میں نے کبھی نماز پڑھی ہے، نہ ہی کبھی مسجد گیا ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ مسجد زرار کیا چیز ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور نبی اکرم انہی نمازیوں کو تو مشرک کہتے تھے اور انہی کو مکذب کہتے تھے، اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بولنے والے. 18 برس کی عمر میں مجھے یہ بات، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، اس لیے کہ غور فکر اور تدبر. میں 12 سال کی عمر میں جب کیڈٹ کالج حسن ابدال داخل ہوا تو 6ٹھی جماعت 7ویں جماعت تک میرے نانا نے مجھے عربی پڑھائی تھی. اردو مجھے زیادہ نہیں آتی تھی. عربی البتہ اس میں پیراگرافس لکھ سکتا تھا، مضمون لکھ سکتا تھا، خط لکھ سکتا تھا. اتنی عربی پڑھی تھی میں نے. لیکن میرے نانا نے مجھے نماز نہیں سکھائی اور میں بڑا پریشان ہوا کہ سب کچھ سکھا دیا اور مجھے نماز نہیں سکھائی. اور میرے نانا مجھے اکثر کہتے تھے کہ یہ سب چیزیں ان لوگوں نے ایجاد کی ہیں، قرآن پڑھو. قرآن کے بارے میں جو وہ باتیں مجھے سناتے تھے وہ یکسر مختلف تھیں ان باتوں سے جو اسلامیات کے ٹیچر بتاتے تھے. میرے نانا مجھے خط لکھتے تھے کیڈٹ کالج میں، اور میں ان کے لمبے لمبے خطوط ٹارچ کی روشنی میں رات کی تاریکی میں چھپ کے بستر میں گھس کے پڑھتا تھا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا کہ یہ اس قسم کی باتیں پڑھتا ہے تو پھر میرا کیا حشر ہوگا. 8ویں جماعت ہی میں ایک دفعہ میرے ہسٹری کے ٹیچر نے جو ایک جملہ کہا اس نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. ہم نئے نئے کیڈٹ کالج میں گئے تھے، 12 برس میری عمر تھی. تو ہمارے ہسٹری کے ٹیچر سید انعام علی نے ایک جملہ کہا، مسلم ہسٹری از اے ہسٹری آف ویگابونڈز اینڈ بچرز. یہ قصابوں کی اور خانہ بدوشوں کی داستان ہے. اس جملے نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. ہوا یوں کہ ایک طالب علم نے سوال کیا کہ سر آپ نے جو ایم اے ہسٹری کیا تو آپ کے ایم اے ہسٹری کے ایگزام میں وہ کویسچن کیا آیا تھا، کیا لکھتے ہیں آپ کو، سوالات کیا آتے ہیں ایم اے کے ایگزام میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسیز لکھنے کے لیے ملتے ہیں. تو اس طالب علم نے پوچھا کہ آپ نے جب ایم اے کا ایگزام دیا تو آپ کو کس چیز پہ ایسے لکھنے کے لیے کہا گیا؟
تو انہوں نے کہا کہ میرے زمانے میں یہ ایسے آیا تھا کہ اس پہ ایک تفصیلی مضمون لکھو، مسلم ہسٹری از اے ہسٹری آف ویگابونڈز اینڈ بچرز۔ میرے کانوں نے جب یہ جملہ سنا، اس وقت تو میں نے کچھ ہسٹری وغیرہ نہیں پڑھی ہوئی تھی۔ بچپن میں میری ماں مجھے یہی الیگزینڈر دی گریٹ اور گریک اور رومنز کے بارے میں کچھ ہسٹری کی کتابیں تھیں، بڑے شوق سے پڑھاتی تھی، بڑی محنت سے۔ لیکن میں نے پھر ہسٹری پڑھنی شروع کی، اور شکر ہے اللہ کا کہ میرے بہت سے کلاس فیلوز اس وقت فیس بک پہ موجود ہیں جنہوں نے حال ہی کے الفاظ میں میرا وہ زمانہ دیکھا ہے، وہ جسے اٹھتی جوانی کہتے ہیں۔ وہ شعر ہے خواجہ الطاف حسین حالی کا، کھیتوں کو دے لو پانی اب بہہ رہی ہے گنگا، کچھ کر لو نوجوانوں اٹھتی جوانیاں ہیں۔ اور اس زمانے میں میرے پاس جو کتابیں تھیں، مسدس حالی اور یہ وہ، میں تو اس زمانے میں جانتا ہی نہیں تھا کہ جس کتاب پہ الطاف حسین حالی نے اپنے ہاتھ سے دستخط کیے ہوں اس کی کیا اہمیت ہے۔ میرے نانا کی لائبریری سے مجھے بے شمار کتابیں تھیں جو میں حسن ابدال اپنے ساتھ لے کے آیا۔ خیر، میں جو بات آپ کو سنا رہا ہوں، یہ جملے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کے بارے میں جو بات کر رہا ہوں، میں نے عرق ریزی کی، بہت پڑھا، اور 18 برس کی عمر تک تو مجھے یاد نہیں کہ میٹرک سے لے کے اور ایف اے تک میں نے کبھی کوئی نماز قضا کی ہو، بلکہ میں تو نماز پڑھنے بھی مسجد ہی میں جاتا تھا، تہجد کی۔ مجھے یہ بات 18 برس کی عمر میں سمجھ میں آئی، سورۃ الکافرون، جس میں کہا گیا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ جو عبادتیں جسے تم عبادت کہتے ہو اسے میں عبادت نہیں سمجھتا۔ یہ بڑی اہم بات تھی کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ جنہیں ہم مشرک اور کافر کہتے ہیں یہ تو عبادتیں کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ پاکستان کا اصل مسئلہ ٹیررزم نہیں، اسلام ہے۔ 1 سال قبل جب ہم نے اپنے 140 گولیوں سے چھلنی بچوں کے جسموں کو زمین میں دفن کیا، وہ لمحہ فرقان تھا۔ قوموں پہ لمحہ فرقان بہت بڑی رحمت ہوتا ہے۔ فرقان سمجھتے ہیں آپ؟ فرق کہتے ہیں عربی میں، یہ جو بالوں کے بیچ میں جیسے پنجابی میں چیر کہتے ہیں، پارٹنگ کہتے ہیں، ایک حصہ بالوں کا ایک طرف اور دوسرا حصہ دوسری طرف۔ فرقان، لمحہ فرقان یہ ہے کہ آپ جان پائیں کہ مسیلمہ کذاب کا مذہب کیا تھا۔ مسیلمہ کذاب جو بے حد پاپولر لیڈر تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، اور دوسری جانب یہ امی تھے۔ امی کسے کہتے ہیں؟ جسے قرآن نے امیون کہا ہے۔ امی کہتے ہیں وہ جو نہ نمازیں جانتے تھے نہ روزے جانتے تھے، یہ تھے امی۔ مذہب کے تمام نام نہاد جہالتوں سے بالکل لا تعلق جو لوگ تھے۔ میں بھی جب حسن ابدال گیا تھا تو میں امی تھا، اور آج پاکستان میں لاکھوں بلکہ میجورٹی افراد ان کی ہے جو نہ نمازیں پڑھتے ہیں نہ روزے رکھتے ہیں، جانتے بھی نہیں ان باتوں کو۔ ہاں، جب پوچھا جاتا ہے تو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی بھی عقل والے آدمی، کسی بھی سوچنے والے آدمی کا دل اس بات پہ ٹھک سکتا ہی نہیں کہ کوئی ایسا خدا ہے جو بندوں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ دن میں 5 دفعہ
اپنے سر کو نیچے اور اپنی پشت کو آسمان کی طرف کریں گے. اگوں نیویں تے پچھوں اچے. کوئی عقل والا آدمی ایسا کرنا نہیں چاہتا. اس کے دل میں یہ بات ہے. لاکھ مولوی صاحبان کہتے رہیں کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کی پرسش قبر میں فرشتے آ کے یہ پوچھیں گے کہ نمازاں پڑھیاں سن کہ نہیں پڑھیاں سن, روزے رکھے سن کہ نہیں رکھے سن. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یار ایسا کوئی خدا نہیں ہو سکتا. اور جیسے کہ ایک بابے نے لاہور میں بہت سال پہلے کہا تھا, جدو اللہ میرے کو پوچھے گا تو میں بھی بڑا کچھ وہ کو پوچھاں گا. اصل چیز یہ ہے کہ جس نے دوسری جماعت میں بھی عربی پڑھی ہے, دوسری جماعت تیسری جماعت کی لیول تک اگر عربک پڑھی ہے, وہ بھی جانتا ہے کہ یہ لفظ سوم کی جمع سیام نہیں ہو سکتا. جیسے قوم کی جمع اقوام ہے. یہ عربک کے ساتھ جو ان عربوں نے تماشا کیا ہے اور کتنی ڈکشنریاں لکھی ہیں ٹو ریکریٹ دا سیم پیگن ریلیجن, وہی جو ان عربوں کا زمانہ قبل از اسلام میں مذہب تھا. یہ کون لوگ تھے جو زمانہ قبل از اسلام میں عرب میں رہتے تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جنہیں آپ یہود و نصارہ کہتے ہیں نا. نمازیں بھی پڑھتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, یہ سب انہی کی چیزیں تھیں. اس کے علاوہ اپنے آپ کو تکلیفیں پہنچانا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں, سیکریفائسز, یہ سب کچھ وہ کرتے تھے. نبی اکرم نے انہی نمازیوں کو مکذب کہا. کیا لفظ ہے قرآن میں, کتنی بار یہ لفظ آیا ہے, مکذبین, اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بولنے والے. ایک تو کذب ہے جھوٹ, اور دوسرا لفظ ہے کذاب, جھوٹا. مکذب وہ جو اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بولے. آپ نے کبھی ان نمازیوں کو دیکھا ہے جب یہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ؟ ہیو یو پرفارمڈ پریئرس. پرفارمنس, یہ لفظ ہے پرفارمنس. یہی کچھ کرتے تھے. اور نبی اکرم انہیں للکار للکار کے کہتے تھے کہ او بے ایمانو, اللہ کے ماننے والو, اگر اللہ کو مانتے ہو تو اس کی بادشاہی قائم کرو, رزق کی تقسیم اس کے قانون کے مطابق کرو, اللہ کو بادشاہ بنا دو. یہ جو اللہ اللہ کرتے ہو, اور جیسے آج پاکستان میں یہ عاشق رسول اکرم کے عاشق پھر رہے ہیں, عشق رسول میں کوئی ان سے پوچھے او عاشقو, اور جو یہ عاشق کر رہے ہیں 1400 سال پہلے کرسچن عاشق تھا حضرت عیسیٰ کا, وہ بھی یہی کچھ کر رہا تھا. یہی کچھ عاشق تھے, اپنے آپ کو زنجیریں مارتے تھے کہ عیسیٰ مسیح پہ اسے جو تکلیف پہنچی تو ہم اپنے جسموں کو تکلیف پہنچائیں. فلیجلیشن, اس کے بارے میں پڑھیے آپ, کرسچنز کرتے تھے. یہ تمام چیزیں ان عاشقوں سے, ان جھوٹے عاشقوں سے. جھوٹے عاشق کے لیے لفظ ہے مکذب, اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بولنے والا. کیا اس قوم کا کریکٹر ہوگا جو اپنے آپ کے ساتھ سچ نہ بولے؟ میں جانتا ہوں کہ پاکستانی میجورٹی نماز نہیں پڑھتی, پر ہمارے ہاں یہ نماز پرستی ہے, اور اسی نماز پرستی نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ہم ان نمازوں کو اسلام کہنے لگے اس لیے کہ یہی بتایا گیا, اور وہ کہ جو ان نمازیوں کو مشرک کہتے تھے,
آپ سوچتے ہیں کہ وہ کیا بات تھی کہ اس درجہ نفرت کرتے تھے عرب ان سے؟ سوچئے نا. اب جو میں جملے بول رہا ہوں تو آپ کو غصہ آ رہا ہے نا، آپ کا جی چاہ رہا ہے نا کہ میرا کلیجہ چبا جائیں. سوچئے کتنا مشکل کام ہے. علامہ اقبال نے شاعریاں کی، اس سے پہلے پچھلے 1000 سال میں کتنے لوگ ہیں جو شاعریاں کرتے آئے. سچ بولنے کی کسی نے جرت نہیں کی. کسی نے اقبال سے نہیں پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب جواب دیجئے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے. قائد اعظم سے نہیں پوچھا کہ بتائیے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے. سر سید احمد خان، یہ سب لوگ اس مسئلے میں ڈر جاتے تھے. 1000 سال کی تاریخ میں آپ کو سوائے محمد الرسول اللہ کے دوسرا آدمی نہیں ملتا 1400 سال کی انسانیت کی تاریخ میں جس نے کہا کہ یہ ہے ٹیررزم کی جڑ، یہ ہے کرپشن کی جڑ، یہ ہے فساد کی جڑ، یہ ہے وہ چیز تمہاری پوجا جو انسانوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیتی. یہ ہے پوجا جسے تم نے مقدس بنایا ہوا ہے. سورۃ البقرہ کا پیغام یہی تو ہے کہ اس البقرہ کو ذبح کر دو. وہ کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے موسیٰ عجب کہہ رہا ہے تو یہ البقرہ کیا ہے. کس حسین انداز میں یہ بات بتائی کہ اگر ایک قوم بننا ہے ساری انسانیت کو تو اسے اپنی البقرہ کو سیکریفائس کرنا ہوگا، ذبح کرنا ہوگا. دیکھنے میں بڑی حسین لگتی ہے، تسر الناظرین. البقرہ کے لیے لفظ ہے سیڈکٹیو ٹو دا آن لوکرز. جو دیکھتا ہے وہ سیڈیوس ہو جاتا ہے کہ ہائے کتنا حسین منظر ہے. ذرا دیکھو تو صحیح کیسے صفیں بنا کے مسلمان کھڑے ہیں. بھائی کتنی خوبصورت طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج 1400 سال ہو گئے ہیں آپ ایک خلافت راشدہ، رزق کی مساوی تقسیم، ایک نظام قائم نہیں کر سکے؟ کیا وجہ ہے؟ قرآن نے انہی چیزوں کو کہا تھا کہ کافروں کے یہی اعمال ہیں. اعمال، یہ ریچولز کو عربی زبان میں اعمال کہتے ہیں. ریچولز، یہ جو ہمارے ہاں عقیدے بن گئے ہیں کہ حضور نعوذ باللہ یہ کرتے تھے اور وہ کرتے تھے. یہ ریچولز کہ 4 دفعہ یہ 4 فرض، 3 وتر، 4 سنت، 2 مؤکدہ، 2 غیر مؤکدہ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ دیکھیے کہ یہ مکذبین آج تک دنیا کے کسی ایک چپا زمین پہ بھی نظام مصطفیٰ قائم نہیں کر سکے. ہجرتیں کر کے لوگ نکلتے ہیں، کوئی کہتا ہے امریکہ جانا ہے، کوئی کہتا ہے یورپ جانا ہے، اور آتے ہی کہتے ہیں کہ بھائی اگر نظام مصطفیٰ کوئی دیکھا ہے تو کچھ اس کی شکل یہاں پر ملتی ہے. کیوں؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے اسی چیز کو، جیسے محمد مصطفیٰ نے شرک قرار دیا تھا ورشپ کو، اسے بین کیا اپنی گورنمنٹ سے، بین کیا گورنمنٹ سے، اسکولوں سے، کہا کہ یہ نہیں ہوگی. آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ کیا چیز ہے جو مسلمان، ہندو، عیسائی ان سب کو ڈیوائیڈ کرتی ہے؟ بلکہ مسلمان کے اندر یہ جو آپ پھر رہے ہیں انارکلی بازار میں، کسی کو نہیں معلوم کون کرسچن ہے، کون ہندو ہے، کون شیعہ ہے، کون سنی ہے. جس وقت آپ اپنی پوجا کے لیے جاتے ہو، جسے آپ نے نماز نام دے رکھا ہے، اس وقت تفریق ہوتی ہے. قرآن نے اس کے لیے شرک کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ یہی پوجا پاٹ شرک اس لیے کہ یہ جو نمازی آپ کا کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہٹ جاؤ میں خدا کے حضور میں کھڑا ہوں. اور بابا کون سے خدا کے حضور میں تو کھڑا ہے؟ خدا تو کسی نے دیکھا نہیں.
وہ کس نے دیکھا ہے خدا؟ تو یہ کس کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے؟ یہ اپنے ہی تراشیدہ بت کی پوجا کر رہا ہوتا ہے. جیسے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو اور اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہو. ہر آدمی جو آئینہ دیکھتا ہے خوش ہو جاتا ہے. اسی طرح سے نماز پڑھنے والا کسے دیکھ رہا ہوتا ہے؟ کسے دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو. اور کتنی اچھی چیز ہے، آپ ہی اپنے آپ کو معاف کر لیا. عمران خان قوم سے معافی مانگتا ہے، نمازی اپنے آپ کو خود ہی معاف کر دیتا ہے، خود ہی کھڑے ہو کے. یہ وجہ ہے کہ جہاں جہاں پہ ورشپ ہے ان قوموں میں کرپشن ہے. آپ دیکھتے ہو کرپشن کی انتہا. کوئی آرگنائزیشن نہیں، کوئی ڈسپلن نہیں. سلام کرو محمد مصطفیٰ کو جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی، لیکن اس محمد کو چھپا دیا گیا. اور اس محمد کی بجائے ان عرب بادشاہوں نے نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا ایک اپنا من پسند محمد کھڑا کیا. اپنا من پسند محمد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت یہ نہیں، نعوذ باللہ. وہ تو سب جانتے ہیں کہ بکواس ہے جو 10 سال کی بچی، 9 سال کی بچی کے ساتھ شادی کی بات، اور بھی ڈھیر ساری واہیات باتیں کہ مال غنیمت لوٹنا اور یہ وہ. سورۃ الانفال، اس کا ترجمہ کیا کیا ہے انہوں نے؟ قرآن کے کس کس لفظ کا ہم ذکر کریں؟ یہ ایک دنیا ہی نہیں ہے، ایک دنیا ہی نہیں ہے. کس کس لفظ کا ذکر کروں؟ یہ مختصر سی بات آج کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اس جڑ کو جانیے کہ آپ کے اصل مسئلے کی جڑ کیا ہے. یہ سارے لوگ آپ مل کے ملا کو جو کوستے ہو، ملا کو مت کوسو. طوائف کا قصور نہیں، مجرا جو دیکھنے جاتا ہے قصور اس کا ہے. طوائف مجرا پیش نہ کرے اگر تماش بین نہ جائیں. ان تماش بینوں کو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بڑا سکون ملتا ہے. یہی لفظ بولتے ہیں نا کہ یہ نماز پڑھ کے نا بڑا سکون ملتا ہے. آپ کو معلوم ہے انسان کے دماغ میں سکون کا ایک سینٹر ہے. ہر انسان کے دماغ میں، خواہ وہ ہندو ہے، خواہ وہ مسلم ہے، کرسچن ہے، ہر انسان کے برین میں ایک سینٹر ہے. جب چائے پیتا ہے تو اس سینٹر میں ایک سٹیمولس پہنچتا ہے، اس سے اسے احساس ہوتا ہے سکون کا. ماسٹربیشن کے ساتھ بھی ایسا ہی سکون ملتا ہے، لیکن ماسٹربیشن کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا نا. قرآن نے اسی ماسٹربیشن، انہی ریچولز کے لیے ایک لفظ استعمال کیا تھا، حبط اعمال. اولئک حبطت اعمالہم. وہ لوگ جن کے ریچولز کو دیکھتے ہیں وہ کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتے، کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتے، بس کیے جاتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو یہی کچھ کرتے دیکھا تھا. کیے چلے جاتے ہیں، کیے چلے جاتے ہیں. اور جب کوئی ان سے کہتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے تو کہتے ہیں کہ جی اس سے بڑا سکون ملتا ہے. بابا جو ہندو پوجا کر رہا ہے اسے بھی بڑا سکون ملتا ہے. سکون کیوں نہ ملے جب آپ خود اپنے منصف بن کے کھڑے ہو اور خود اپنے فیصلے کر رہے ہو تو سکون کیوں نہ ملے. آج اس نئے سال کے موقع پہ سوچو کہ یہ مسجد زرار کیا ہے. قرآن کریم میں ذکر ہے لا تقم فیہ ابداً. خبردار اس میں پیر بھی مت رکھنا، خبردار. زرار، زوجہ زرار عربی میں کہتے ہیں سوکن کو، ایک بیوی کی موجودگی میں ایک دوسری بیوی لے آنا، اسے زرار کہتے ہیں.
ایک گورنمنٹل اتھارٹی کی موجودگی میں یہ جو مسجد کھڑی کرتا ہے پادری، اسے زرار کہا قرآن نے۔ یہ جو آپ کا مولوی ہے، آپ کو معلوم ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پتھر کھائے تھے، انہوں نے کتنے پتھر کھائے تھے اس ایک چیز کے خلاف جسے شرک قرار دیا۔ یہ ایک بات ناقابل قبول تھی، کہتے تھے جو مرضی کہہ لو، پر یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ او عبد المطلب اپنے پوتے کو سمجھا، یہ کیسی بات کہہ رہا ہے؟ یہ باتیں ہیں، حقیقتیں ہیں۔ آج جب کہ دنیا میں ذلت اور رسوائیاں اور پستیوں کی گہرائیوں میں ہم ہیں، جہاں ایئرپورٹوں پہ ہمیں کتے سونگتے ہیں، سوچئے کہ یہ پیرلل اتھارٹی جس نے مسجد کی قائم کی ہوئی ہے، ہم مسلمان دنیا کی واحد قوم ہیں جو اپنے پیسوں سے چندے دیتے ہیں انہی مسجدوں کو۔ یہ انکل آنٹیاں جن کے بچے شہید ہوئے ہیں، ان سے پوچھو جا کر کہ خدا کے واسطے سوچیں، یہ افطار پارٹیاں تو آپ ہی کرواتے تھے، اسی اسلام کو آپ ہی نے پروان چڑھایا، اسی کو، اسی مذہب کو، اور ایک بار آپ نے سوال نہیں کیا، اس لیے کہ جب سوال کرتے تھے تو یہ کہتا تھا کہ سوچنا حرام ہے، یہ ڈرتے تھے آپ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے اسی سے، اسی مذہبی پیشوائیت سے۔ یہ شیطان الرجیم، رجم کہتے ہیں پتھر مارنا، پتھر مارنا۔ اور جب اس مدینے میں مملکت قائم کی تو کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ میں آ گیا ہوں اس گورنمنٹ کی، یہاں کوئی شیطان مجھے پتھر نہیں مار سکتا۔ ایسی ہی بات دو ٹوک، سینہ ٹھوک کے میں یہاں امریکہ سے کہتا ہوں، اس لیے کہ میں اس گورنمنٹ کی پناہ میں ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جہاں کوئی شیطان، کوئی اسلامک سینٹر کا کتا کتورا مجھے پتھر نہیں مار سکتا، نہیں مار سکتا۔ آج ان مسجدوں میں، ان اسلامک سینٹروں میں کون چندے دے رہا ہے؟ مسلمان۔ یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو اسی چیز کو دوبارہ سے جا کر پیسے دیتی ہے جس نے اس کا جنازہ نکالا۔ او میرے بھائیو، عقل کرو، مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ میں یہ پاکستان کوئی پہلا پاکستان نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہے۔ کئی پاکستان بنائے، اس لیے کہ ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا نظام مصطفیٰ، خلفائے راشدین اور ان کا عطا کردہ نظام۔ لیکن ہر دفعہ جب ہم اسے قائم کرنے لگتے ہیں، ہمیں الفرقان نہیں پتا، فرق نہیں پتا مسیلمہ کذاب کے مذہب میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں۔ اقیم الصلاۃ، قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا؟ یہ صلاۃ کے بارے میں لوگ بحثیں کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کہتے ہیں صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ او بابا میرے سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ مطلب تو تم خود بولتے ہو۔ حی علی الصلاۃ کے بعد کیا کہتے ہو؟ حی علی الفلاح۔ فلاح کہتے ہیں کھیتوں میں کام کرنا، کھیت میں ہل چلانا، اسے فلاح کہتے ہیں، ٹو پلاؤ دا لینڈ۔ غور کیا آپ نے کہ یہ کیا لفظ ہے؟ فلاح، محنت، مزدوری، مشقت، یہ مزدور کسان، اسی لیے کہا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو مل جل کر کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں، محنت مزدوریاں کرتے ہیں، اور وہ رزق اس کے بعد جو ہم دیتے ہیں اسے آپس میں برابر تقسیم کرتے ہیں۔ وہ صلاۃ کا لفظ تو بڑا ہی آسان ہے۔ محنت مزدوری کو اتنا تقدس دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کام پہ جانے سے پہلے، کام سے آنے کے بعد اپنے ہاتھ منہ دھویا کرو۔ تمہارے ہاتھ تمہارے نہیں ہیں، تمہارے مرافقین کے، تمہارے رفیقوں کے ہیں۔
یہ تقدس، وہ صلات جو ڈیوٹی تھی، وہ صلات جو محنت مزدوری تھی. جب میں نے جنت پاکستان پارٹی یہ اس تحریک کو شروع کیا تو دوسرا نام میرے ذہن میں جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ مسلین کی جماعت ہے، مسلیوں کی، محنت کشوں کی، مزدوروں کی. نبی اکرم نے جو مملکت قائم کی تھی، پہلی بار حق کے مزدور کے لیے جو آواز اٹھائی گئی، یہ تھے مسلی، محنت کش. اسے ہم نے، عربوں نے نمازی بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ نمازیوں ہی کے ذریعے سے تو آپ کو وہ حکمی بٹیرا ملتا ہے، وہ جسے آپ سلیپ سے ڈپرائیو کرو، سیکس سے ڈپرائیو کرو، سوشلائزیشن سے ڈپرائیو کرو، میوزک سے ڈپرائیو کرو. اس قسم کے ڈپرائیوڈ جانور کو پھر کنڈیشن کرنے کے بعد جس پہ چاہو چھوڑ دو. بادشاہ ٹیررسٹ پالتے آئے ہیں، بادشاہوں کو ٹیررسٹوں کی ضرورت تھی، ہمیشہ سے رہی ہے. رونلڈ ریگن نے جس وقت سوویت یونین کے خلاف اسے مجاہدین چاہیے تھے تو اس نے کراچی میں جان ایلیا سے نہیں کہا کہ اپنے تمام انٹلیکچوئلز اور شعراء کو لے آؤ، ہم جنگ کرنے لگے ہیں. وہ بھی جانتا ہے کہ یہ جو حکمی بٹیرا ہوتا ہے نا، آپ میں سے جو لوگ حکمی بٹیرا لفظ نہیں جانتے، یہ ایک بٹیرا جسے لڑایا جاتا ہے، اسے ٹرین کیا جاتا ہے بٹیرے کی لڑائی میں. میں بچپن میں نے دیکھے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں ایک ملازم تھے جو بٹیر باز تھے، بٹیرے پالتے تھے اور لڑائی کرواتے تھے بٹیروں کی. تو رات ہو یا دن وہ بٹیرے کو اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا اور ایسے ایسے جھٹکا دیتا رہتا تھا تاکہ وہ بٹیرا سوئے نہیں. اسی سے بٹیرا لڑتا ہے، سلیپ ڈپرائیوڈ. اور وہ جو سوشلائزیشن ڈپرائیوڈ انسان ہے، سلیپ ڈپرائیوڈ ہے، بادشاہوں کو اسی کی تو ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھتے نہیں یہ جو پلٹنیں بناتے تھے انگریز، ان پلٹنوں میں جو جوان تھے، جو سولجرز تھے، ان جوانوں کو کیوں 3 مہینے وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے تھے؟ 3 مہینے کے بعد ایک نائٹ پاس ملتا تھا تاکہ اسے ڈپرائیو رکھو کنڈیشن کرنے کے لیے. یہ طریقہ کار کنڈیشننگ کا دنیا کی تمام فوجیں استعمال کرتی ہیں، سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آرمی ریس کی، اس کی بات ہی کچھ اور ہے. آج میں اس بارے میں بات نہیں کر رہا، وقت کم ہے. میں صرف آپ سے یہ قسم لینا چاہتا ہوں کہ جان لو، اپنے نئے سال میں قسم کھاؤ کہ مسجد میں پیر نہیں رکھو گے. جان لو، تمہیں قسم ہے ان بچوں کی کہ یہ مسجدیں زرار ہیں، یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. یہ نمازیں اگر ان سے کچھ نتیجہ نکلنا ہوتا تو کب کا نظام مصطفیٰ قائم ہو گیا ہوتا. جس آدمی کا ماسٹربیشن سے جی بہل جاتا ہے وہ بھلا شادی کیوں کرے؟ سکون مل جاتا ہے. اسی سکون سے نکلو اور سوچو، زندہ قومیں حقیقت کی دنیا میں رہتی ہیں. اس ماسٹربیشن سے نکلو. یہ خود لذتی اور پھر اس کے بعد جیسی صورتیں بناتے ہیں یہ لوگ، میں تو حیران ہوں کہ مکذب کیا خوبصورت لفظ ہے. آپ دیکھیے کہ نماز پڑھنے کے بعد جیسی شکل بنا کے یہ آدمی بیٹھتا ہے، ایسے جیسے وہ جسے پوسٹ کوائٹل ڈپریشن کہتے ہیں، پھر مرجھائی شکلوں کے ساتھ. کیا ادائیں ہیں! دنیا کا کوئی امیتابھ بچن، دلیپ کمار، شاہ رخ خان وہ اداکاریاں نہیں کرتا جو یہ اداکاریاں مسجد میں کرتے ہیں. یہ اداکاری ہے، یہ اداکاری ہے. اسی کو مکذب کہا تھا. اپنے آپ کے ساتھ اداکاری کرنا، اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بولنا. آپ چاہتے ہو کہ آپ پاکستان نکل سکے
اس گند سے، اس ٹیررزم کے گند سے، تو دیکھو کہ اسے چندے کون دیتا ہے؟ آپ ہی تو دیتے ہو جا کے، آپ ہی تو جا کے کہتے ہو جی آج کنڈے ہیں، آج وہ افطار پارٹیاں ہیں۔ اور کبھی اس قرآن کے الفاظ کو دیکھا ہے کہ یہ صوم سیام، یہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ جو آپ سے کہہ رہا ہے کوتب علیکم الصیام، وہ اس کے بعد آگے کیا کہہ رہا ہے؟ کوتب علیکم القتال۔ وہ تمہارا باپ کرے گا؟ افطار پارٹی کرانے والی آنٹی سے پوچھو جا کے۔ مذاق بنایا ہوا ان لوگوں نے دین محمدی کو، مذاق بنایا ہوا ہے، غور ہی نہیں کرتے کہ یہ نظام تھا کیا، وہ اسٹیٹ تھی کیا۔ خدا کے واسطے غور کرو، اور کتنی ذلتوں میں جاؤ گے کہ آج کہا یہ جا رہا ہے جیسے نبی اکرم نے کہا تھا کہ مشرکین کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ امریکنز نے یہ قانون بنانے لگے ہیں کہ یہاں مشرکین آ نہ سکیں۔ اس نمازی کو، اس ورشپر کو آپ غور نہیں کرتے کہ جو گاڑی لاہور سے کراچی لے جانی تھی، اگر وہ واپس لاہور کی جانب آ رہی ہے تو آپ کسی غلط پٹڑی پہ بیٹھے ہو، غلط گاڑی پہ بیٹھے ہو۔ 1000 سال سے یہ بادشاہوں کا بنایا ہوا اسلام، یہ موقع نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے انہوں نے بھٹکایا، لیکن آپ غور کیجئے کہ کس طریقے سے آپ کی قوم کو اس غلط رستے پہ ڈالا گیا۔ آپ ایک آدمی نہیں تھا اس پوری دنیا اسلام میں کہ جو اٹھ کے للکار سکتا ہو انہیں۔ جب میں نے جنت پاکستان پارٹی بنائی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں کون ہوتا ہوں؟ میں یہ ہوتا ہوں صاحب، علم میں مجھ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے پورے دنیا اسلام میں، سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں، جسم میں مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اور کون اٹھتا؟ میں اسی لیے اٹھا کہ یہ قرآن مجھے پکار پکار کے کہتا تھا کہ یہ ساری صداقتیں تو اپنے ساتھ قبر میں لے جائے گا، اور یہ جو کچھ بھی اس تحریک کے لیے پیسے صرف ہو رہے ہیں، پیسے تو کوئی چیز ہی نہیں۔ کیڈٹ کالج حسن ابدال کے شہیدوں نے اپنی جانیں دی ہیں، پیسہ کیا چیز ہے اس تحریک کے لیے؟ کہ جب مجھے ہزاروں لوگوں نے یہ بات کہی کہ ڈاکٹر اسرار الاسلام، امریکہ میں تو ڈاکٹر 1 گھنٹے میں $500 کماتا ہے، تو اپنا ٹائم کیوں برباد کر رہا ہے یار؟ ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا پیشاب کر پاکستان پر، پیشاب کر، یہ الفاظ ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، پاکستان کے اندر اتنا پوٹینشل ہے۔ میں فیس بک پر سٹڈی کرتا ہوں ان بچوں کو، صبح و شام دیکھتا ہوں، اتنی روشنی مل رہی ہے ان بچوں کو جن کی مت ماری گئی تھی اسلامیات کے ماسٹروں نے، کرشمے اور معجزے پڑھا پڑھا کر ان کی مت ماری تھی۔ پاکستان انشاءاللہ تعالی نکلے گا اس گند میں سے، بشرطے کہ آپ سوچو ایک بات آج صرف اس چیز کی بات کی ہے، اس نئے سال کے موقع پہ ایک قسم کھا لو، لا تقم فیہ ابدا، خبردار مسجد زرار میں پیر مت رکھنا، خبردار۔ اور نکلو اس خود فریبی سے، اس سیلف ڈسیپشن سے، مکذب نہ بنو، مصدق بنو۔ اس قرآن کو اگر سچا ثابت کر کے دکھا دو، اس نظام مصطفیٰ کو قائم کر کے دکھا دو، مان جائیں۔ یہ ہے بات۔ اگر آپ کو میری بات بری لگی ہے تو میں چاہتا تھا کہ آپ کو بری لگے، اس لیے کہ جب تک دماغ میں بات پنچ نہیں کرتی کاگنیٹو چینج نہیں آتا۔ میرا مشن پولیٹیکل پاپولیرٹی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں میرے مرنے کے بعد بھی میری یہ آواز آپ سنو گے کہ ایک آدمی اٹھا تھا جو آپ کو کہتا تھا کہ یہ جس راستے پہ آپ کو ڈالا گیا ہے، اور میں پہلا آدمی نہیں ہوں۔ مسلمانوں کی 1000 سالہ تاریخ میں مجھ سے پہلے 800 سال پہلے ابن رشد یہی باتیں کہتا تھا، اسی نے یہ باتیں کہیں، پر اس کی ساری کتابیں جلا دی انہوں نے۔
وہ اسلام جسے آپ اور ہم اسلام کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 300 سال 300 ایئرز کے پیریڈ کا ایک چٹ نہیں چھوڑی انہوں نے، ایک کاغذ کی پرچی نہیں ہے اس دور کے بارے میں۔ دیکھتے ہیں کیسے اس عرب بادشاہت نے اس نظام کو، محمد مصطفیٰ کو مٹایا اور اس کی جگہ اپنا من پسند جیزس کھڑا کیا۔ مسلمانوں کی فلاح، مسلمانوں کی نشت ثانیہ کا سیکرٹ اس چیز میں ہے، جس دن آپ اپنے بچوں کو تعلیم یہ دو گے کہ نبی اکرم اس نماز کو شرک کہتے تھے، اس نماز کے خلاف تھے، اس جانماز اور مصلی کو آپ پلید ترین چیز سمجھو گے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر میجیکل بلیفز کی اٹھان ہوتی ہے۔ رجس کہا ہے قرآن نے ان تمام چیزوں کو، ان تمام مذہب کے ساتھ ریلیٹڈ ڈھکوسلے جو بنا رکھے ہیں، اس رجس سے پاک کرو اپنے آپ کو۔ ہم نے پاکستان اپنے آپ کو اسی رجس سے، اسی پلیدگی سے پاک کرنے کے لیے لیا تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو لمحہ فرقان دیا، یوم الفرقان دیا کہ آپ فرق دیکھ سکو ان دونوں اسلاموں میں، محمد علی جناح کے اسلام میں اور سعودی عرب کے بادشاہوں کے اسلام میں۔ آپ فرق جان سکو محمد مصطفیٰ کے دین میں، محمد مصطفیٰ کے عطا کردہ نظام میں، اور مسیلمہ کذاب کے مذہب میں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ جو صحیح ہے وارداتیں، جو صحیح ہے وارداتیں، جو گزر گئی ہے راتیں، جو بسر گئی ہے باتیں، جو بسر گئی ہے باتیں، کوئی ان کی دھن بنائے، کوئی ان کا گیت گائے۔ چلو پھر سے مسکرائیں، چلو پھر سے دل جلائیں۔